الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عظم نوازہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے، دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں ایک کتاب عطا فرمائی. چونکہ انسان دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، کچھ مقررہ وقت تک دنیا میں ہر آدمی کو رہنا ہے. جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا انسان دنیا سے آخرت کی طرف چل بسے گا. اتنے مقررہ وقت میں آدمی دنیا میں رہے گا تو دنیا میں رہ کر اس کو کیا کرنا ہے، اس کو زندگی کس طرح گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کس طرح کرنی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک بہت سے مسائل پیش آئیں گے، اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے، ان مسائل کو کیسے حل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نازل فرمائی جس کو ہم قرآن کریم کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے اپنے کلام میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گی، جو چیز باقی رہے گی وہ قرآن کریم ہے. جو چیز دنیا میں باقی رہے گی وہ قرآن کریم کے الفاظ، قرآن کریم کے حروف جو لکھے ہوئے باقی رہیں گے قیامت تک، قیامت کے بعد بھی. قرآن کریم اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ابھی جو خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جیسے آیات کریمہ تھی کہ ھدی للمتقین، قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جو اپنی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن کریم ہدایت ہے. ھدی للمتقین، اور متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت جہنم کو دیکھا نہیں ہے، آخرت کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اگر جو اپنی تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے. قرآن کریم ایک راہ ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے. ابھی جو خطبے میں ایک حدیث کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کریم کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلند درجے پر پہنچاتا ہے، بہت سی قوموں کو، بہت سے لوگوں کو بلند درجہ عطا کرتا ہے. اور اسی کتاب کے ذریعے جو لوگ اس کتاب پر دھیان نہیں دیتے، تلاوت نہیں کرتے، اس سے روگردانی کرتے ہیں، بے اعتنائی برتتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں. وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود حسن دیوبند، بہت بڑے بزرگ ہیں. جتنے علماء دیوبند ہیں، مولانا تھانوی ہو، علامہ کشمیری ہو، علامہ مدنی ہو، سب بڑے بڑے علماء کے استاد ہیں جن کو شیخ الہند کا لقب دیا گیا. دارالعلوم دیوبند نے بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، حدیث کی کتاب پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث تھے.
لیکن حکومت سیاست میں لگے، انہوں نے اپنے دیش کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانی دی، تو جس کے نتیجے میں ان کو جیل میں جانا ہوا۔ مالٹا کی جیل میں کچھ عرصے تک قید میں رہے ہو۔ جب قید سے چھوٹ کر رہا ہو کر واپس آئے، علماء کرام کے درمیان ان کی بیٹھک ہوئی، مجلس ہوئی، اور علماء کرام اب دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنے بڑے شیخ جیل سے آئے، کیا بات ہمیں کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا، اس بزرگ نے کہا کہ میں جیل میں اتنے عرصے رہا، میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھائی، لیکن میں نے مالٹا کے جیل میں رہ کر 2 سبق سیکھے ہیں، 2 سبق۔ اب لوگ حیران ہیں کہ وہ 2 سبق کیسے؟ اتنا بڑا شیخ الحدیث، شیخ الہند کا لقب کس کو ملا؟ ہندوستان کے شیخ، عرب و عجم کے شیخ، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک سبق یہ ہے کہ لوگوں، آج جو مسلمان بستی میں ہیں، مسلمانوں کی حالت جو ناگفتہ بھی ہیں، نازک حالات ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ سب سے بڑی وجہ 2 سبق میں سے ایک سبق یہ حاصل کیا انہوں نے، یعنی وہاں علماء کرام ایسے جو مفکر ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ یہ حالات کیوں آتے ہیں مسلمانوں پر۔ تو اللہ کی طرف سے القاء ہوا، انہوں نے حدیث اور قرآن کریم کی باتوں کو دیکھا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ جب بھی مسلمان قرآن کریم کو پکڑتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اپنے سروں پر رکھتا ہے، صرف گھر میں تاخچوں کے لیے زینت نہیں بناتا، اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، تو مسلمان آگے بڑھتا ہے۔ ہاں، اور جب مومن اس کی تلاوت سے باز رہتا ہے، اعراض کرتا ہے، توجہ نہیں دیتا تلاوت کلام پاک کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے حالات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما گئے، تو رخصت فرمانے سے پہلے آپ نے اپنی امت کو یہ بات کہی، میں نے بہت سی مرتبہ یہاں کا علماء کرام سے بھی ہم سنتے ہیں یہ حدیث، کہ آپ نے جاتے جاتے امت کو یہ بات بتلائی کہ میں تو جا رہا ہوں، اگر تمہیں صحیح راستے پر رہنا ہے، تمہیں اگر بلند و بالا رہنا ہے، اگر تمہیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، تو 2 چیزیں ہیں۔ اگر 2 چیزیں تمہارے پاس ہیں، ان 2 چیزوں کو تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا، اس پر عمل پیرا رہیں، اس کی تلاوت کرتے رہیں، علماء کرام کے پاس ان 2 چیزوں کو سیکھتے رہیں، تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ان تمسکتم بہما، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں، لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہرگز لن استعمال کیا جو تاکید کے لیے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی کی بات، کہ جن کی بات وحی ہوتی تھی، ان هو الا وحی یوحا، وہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں اگر تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، یہ 2 چیزیں ہیں، قرآن کریم اور احادیث شریفہ۔ احادیث، آج ہم نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم حالات میں ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ جو قرآن کریم ہمارے خالق و مالک نے پیدائش سے لے کر موت تک تمام مسائل اس میں بیان کر دیے ہیں۔ آج جتنے بھی حدیث کی کتابیں، احادیث قرآن کریم کی تفسیر ہیں، تفسیر کتابیں ہیں، مسئلہ مسائل کتابیں، فقہ کی کتابیں، تمام کتاب قرآن کریم کی تفسیر ہیں۔ ہاں، نماز کے طریقے جو اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں، قرآن کریم نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اس کی تفسیر احادیث میں ملے گی کہ کس طرح پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ تو قرآن کریم متن ہے، اللہ کے رسول کی احادیث اس کی تشریح ہے، اس کی گائیڈ ہے، کہ اس کی لائن بتاتے کس طرح چلنا ہے، اب تلاوت کس طرح کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت میں فرمائیں گے، قرآن کریم کی آیت ہے ابھی جو خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے پروردگار، اللہ کے رسول فرمائیں گے قرآن کریم میں ہے یہ آیت، اللہ کے رسول فرمائیں گے اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ میری اس قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ شکایت کریں گے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول شکایت کریں گے۔ ہاں، اللہ کے نبی ہر گنہگار کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، لیکن اس چیز کی شکایت کریں گے
کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کریم ایک زندہ کتاب ہے۔ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں، چاہے کتنی بھی کتابیں ہوں، چاہے بخاری شریف ہو، وہ سب سے بڑی کتاب حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن کریم کے بعد، لیکن اس سے بھی اوپر کوئی عظیم کتاب ہے تو قرآن کریم ہے۔ ہاں، قرآن کریم بہت عظیم کتاب ہے، قیامت کے بعد بھی زندہ رہے گی وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قدیم ہے، اس کی ذات بھی قدیم ہے، اس کا کلام بھی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ ہاں، تو جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہم فضائل اعمال میں حدیث سنتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے کی مثال مردے کی طرح ہے، اور سب سے افضل الذکر کتاب اللہ، سب سے افضل ذکر تلاوت کلام پاک ہے۔ آدمی تلاوت حدیث میں ہے کہ آدمی جب تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے گا، جب اس کی موت آ جائے گی، قبر میں قرآن کریم آئے گا، اس کے عذاب کو ہٹائے گا۔ قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اللہ سے، حدیث میں جھگڑے کا لفظ ہے۔ آدمی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے دنیا کے اندر، جب اس کی موت آ جائے، قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، قرآن کریم ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں آئے گا اور جھگڑا کرے گا کہ اس نے میری تلاوت کی تھی، اس کو معاف کر دیا جائے، ہاں اس کو جنت میں داخلہ دیا جائے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ نہ قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، بہت تعجب کی بات ہے کہ ہم موبائل فون، جو شیطان ہے، دجالی فتنوں میں سے ایک سب سے بڑا فتنہ موبائل فون ہے۔ ہاں سنو، دھیان سے سنو، سب سے بڑا فتنہ موبائل فون ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ہمیں نہیں آتی فوراً سیکھتے ہیں، موبائل والے کے پاس جائیں گے اس میں کیا ہے، لیکن قرآن پاک نہیں آتا، اس کو سیکھنے کی کوئی کوشش نہیں۔ چاہے ہماری عمر 40-50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی ہم طالب علم ہیں، یعنی ابھی بھی ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، تلاوت کلام پاک کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس کو قرآن کریم کس طرح پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تم قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھو۔ کیا مطلب ترتیل کا؟ آؤ ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں جن کو علم کا دروازہ کہا گیا۔ ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل سے مراد کیا؟ قرآن کریم کو آہستہ آہستہ تجوید سے پڑھنا، یہ ترتیل کا مطلب ہے۔ اب صیغہ امر ہے، امر آتا ہے وجوب کے لیے، واجب ہونے کے لیے آتا ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ورتل، جیسے کہہ رہے اقیم الصلاۃ، ایسے کہہ رہے ورتل، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ واجب ہیں۔ خلاصہ کی عبارت ہے جو تجوید کی بہت اہم متن کی حیثیت رکھتی ہے تجوید کتاب، اس میں ہے علامہ جزری کی کتاب ہے مقدمۃ الجزریہ، اس میں ہے سب تجوید کی بڑی بڑی کتابیں، اس میں لکھا ہوا ہے والأخذ بالتجوید حتم لازم، کہ تجوید کو سیکھنا ضروری ہے۔ من لم یجود القرآن آثم، جس نے قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھا گنہگار ہے۔ اس سے خلاصہ کی عبارت میں بھی ہے کہ وجب الاخذ به، کہ تجوید کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھو دھیان سے سنو مسئلہ، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، فرض کا درجہ ہے، اور اس کے مسائل کو سیکھنا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کیا مطلب؟ علماء کرام نے فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک نے کیا تو اس کے ذمے سے فرض ثابت ہو، سب کے ذمے سے فرض ثابت ہو گیا۔ تو علماء کرام نے اس کی حد متعین کی ہے کہ 40 میل کے آس پاس چاروں طرف اگر کوئی بھی اس کے مسائل کو جاننے والا نہیں ہے تو تمام کے تمام بستی والے گنہگار ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو علماء کرام ان کے مسائل کو جانتے ہیں، لیکن یہ تو ہے فرض کفایہ۔ ایک ہے فرض عین، جس طرح نماز پڑھنا فرض عین ہے، قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے۔ ہاں، اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی، اس کو غور سے
سنیں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں. ہمارے غریبان میں جا کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہماری زندگی صبح میں اٹھنے کے بعد ایسے نماز پڑھی نہ پڑھی دکان پر چلے گئے, پھر آ گئے, شام ہو گئی, رات ہو گئی, سو گئے, ایسے ہفتہ گزر گیا, مہینہ گزر گیا, لیکن تلاوت کلام پاک کی ہمیں توفیق نہیں ملتی. اتنی بڑی کتاب, اتنی عظیم کتاب, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کتنی بہترین اللہ کے رسول نے بشارت فرمائی ہے, کتنی بہترین فضیلت ہے کہ سب سے بہتر جو شخص ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں, علماء کرام کے لیے بڑی بشارت ہے جو لوگ سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی, یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمه الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة على قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. اتنی بڑی بشارت ہے, اتنے بڑے صحابی کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ قرآن کریم سیکھتے رہو, لوگوں کو سکھاتے رہو, اور اسی طرح موت تک عمل کرتے رہو, سیکھتے رہو, سکھاتے رہو. کیا ہوگا اگر تم اسی طرح رہے, آپ کی موت آئی اور موت تک تم اسی حالت میں رہیں تو فرشتے آپ کی قبر پر طواف کریں گے. فرشتے قبر پر طواف کریں گے. جو قرآن کریم سیکھتا ہے سکھاتا ہے, فرشتے ان کی قبر پر طواف کرتے ہیں جیسے کہ مومنین بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں. تو اس کو قبر میں کیا عذاب ہوگا, قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو قبر میں کیا عذاب ہوگا. اس لیے اس کو سیکھیں. ہمارے پاس علماء کرام ہیں, تجوید سے پڑھتے ہیں, ان کو تجوید معلوم ہے, تو ان کے پاس سیکھیں. مولانا عرفان صاحب ہیں, امام صاحب ہیں, میرے پاس وقت ہے تو میرے پاس آؤ, قرآن کریم سیکھو. اگر سیکھے بغیر دنیا سے چلے گئے تو اللہ کے سامنے کیا ایسے حالت میں ہم پیش ہوں گے. اتنی بڑی کتاب اللہ نے لوح محفوظ میں اتاری, لوح محفوظ سے جبل امین, جو امین فرشتے جن کو امین کا لقب ملا, ان کے ذریعے الفے جو رات 1000 راتوں سے بہتر ہیں, 1000 مہینوں سے بہتر ہیں, اس رات میں قرآن کریم کو اتارا گیا. اور جس نبی پر اتارا گیا سب سے افضل نبی, نبیوں کے سردار, ایسی کتاب ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے گھروں کے تاخچے میں, اور ہم ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کم سے کم روزانہ 1 پاروں کی تلاوت کریں. نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 سال میں قرآن کریم ختم کریں. نہیں آتا تو سیکھیں. قرآن کریم کی ایک آیت کا سیکھنا 1000 نفلی عبادتوں سے بہتر ہے. ہاں, علم کی ایک بات کو سیکھنا, قرآن کریم کی ایک بات کو سیکھنا. اس لیے سیکھیں, عمل کریں, ایسے ہی زندگی نہ گزاریں. ہمارے پاس اگر ہم کو نہیں آتا صرف پڑھتے رہیں گے. قرآن کریم میں ہے قرآن نہ ہو شفاء و رحمۃ للمؤمنین, کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے, شفا ہے اس کی بیماریوں سے. کسی عامل کے پاس, کسی تعویذ والوں کے پاس, کسی دواخانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا رہے گا, اس کی برکت سے تمام کی تمام بیماریاں دور ہو جائے گی. ہاں, شفا لما فی الصدور, آپ کے دلوں کے اندر جو بیماری ہے, غم ہے, دلوں میں زنگ لگ گیا ہے, سب سے افضل ذکر تلاوت کلام پاک کرتے رہیں گے تجوید کے ساتھ, تو پھر آپ کی تلاوت کی برکت سے آپ کا دل صاف ہوگا. ہاں, اس لیے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں. لیکن ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قارئ القرآن والقرآن یلعن, کہ بہت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں لیکن خود قرآن پر لعنت کرتا ہے. پڑھتے الحمد کی جگہ الحمد پڑھتے ہیں. الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے, الحمد کا معنی ہے آگ کا بجھنا. محمد لفظ ہو گیا, اس لیے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. بہت کوئی مشکل نہیں ہے. کچھ قرآن کریم 29 حروف ہے بس تختی کے, 29 حروف کا مشق کر لیا, اس میں ضاد ہے, غین ہے, عین ہے, کچھ حروف مشکل ہیں. اس کو سیکھنے میں 5-6 دن لگیں گے. 1-2 مہینے میں ہم تمام حروف صحیح ہو جائیں گے, قرآن کریم اچھی طرح پڑھتے ہو جائیں گے. اس لیے آپ سے مؤدبانہ دردمندانہ گزارش ہے کہ علماء کرام کے پاس آؤ, قرآن کریم سیکھو. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.